العرش العظیم صدق اللہ العظیم۔ اس مبارک مہینے میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات رنگ و بو میں ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے آخرت کے لیے کوچ کر گئے اور پردہ فرما گئے۔ ولادت کا تعلق بھی اسی مہینے سے ہے، وفات کا تعلق بھی اسی مہینے سے ہے۔ البتہ آپ کی ولادت کی تاریخ مورخین کے نزدیک مختلف ہی ہے۔ بعض نے 8 ربیع الاول بتایا ہے، بعض نے 9 ربیع الاول بتایا ہے، بعض 12 ربیع الاول کہتے ہیں۔ بڑے محقق، محدث اور مفسر گزرے ہیں، حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ میں یہ فرمایا ہے کہ عوام میں 12 تاریخ مشہور ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام 9 ربیع الاول کی صبح کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس لیے پیدائش کی تاریخ میں تو اختلاف ہے، البتہ 12 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام کے وفات پانے میں کوئی اختلاف نہیں، یہ سب کے نزدیک طے تاریخ ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت آپ پیدا ہوئے تھے تو نہ اسلام تھا نہ مسلمان تھے، اور تاریخوں کو محفوظ رکھنا، یادگار باتوں کو محفوظ رکھنا، اتنا ان کا دھیان نہیں تھا۔ لیکن جس وقت آپ کی وفات ہوئی تو اسلام بھی تھا اور مسلمان بھی تھے، اور مسلمانوں کو آپ کے ایک ایک واقعے سے دلچسپی تھی، ایک ایک بات کی حفاظت کرتے تھے۔ جو لوگ آپ کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید ہوئے اس کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں، تو وہ لوگ آپ کی وفات کی تاریخ کیوں نہیں محفوظ رکھ سکتے؟ اس لیے یہ محفوظ ہے، اور وہ محفوظ نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ البتہ تاریخ کے ماہرین نے اس وقت کی مرتب اور مقرر تاریخ کو پیچھے لے جاتے ہوئے 1400 سال پیچھے لے جاتے ہوئے اتنا تو یقینی طور پر پا لیا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہی آپ کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اور بڑے مورخ ہندوستان میں گزرے ہیں، مولانا سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی تاریخ رحمت للعالمین میں دنیا کے مختلف کیلنڈروں سے جوڑ کر یہ بتایا ہے کہ 9 ربیع الاول آپ کی ولادت کی تاریخ ہے، مہینہ یہی ہے، تاریخ یہ ہے۔ جو بھی ہو، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس مبارک مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت سے انسانیت سرفراز کی گئی۔ اس لیے فطری طور پر جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ایمان والوں کے دلوں میں ایک بہار آتی ہے، ایک خوشی اور انبساط اور مسرت حاصل ہوتی ہے، اور ہونی چاہیے۔ کسی کے دل میں کچھ بھی اثر نہیں ہوا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس پر غفلت طاری ہے اور احساس کمزور ہو، ورنہ اپنی اور اپنے بچوں کی اور اپنی بیوی کی سالگرہ یاد رہتی ہے، اور اس حساب سے آدمی کچھ خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہے یا کم سے کم دعا کر لیتا ہے،
یا کم سے کم ایک دوسرے کو گفٹ دے لیتے ہیں، کچھ تو کرتے ہیں، تو یہ یاد رہے اور وہ یاد نہ رہے، اس کا اثر ہو اور اس کا اثر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے جو لوگ اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں اور جن لوگوں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا گہرا تعلق ہے، ان کو ربیع الاول کا چاند نظر آنے کے بعد، بلکہ سال بھر میں کبھی بھی اس مبارک مہینے کا نام سنتے ہی ان کے دلوں میں ایک بہار آتی ہے کہ یہ ہمارے آقا کے اس دنیا میں تشریف لانے کا موسم ہے۔ اس لیے کہ آپ آئے تو دنیا سے ضلالت اور گمراہی کا اندھیرا دور ہوا، آپ آئے تو دنیا میں ظلم و زیادتیوں کا خاتمہ ہوا، آپ آئے تو تہذیب و ثقافت نے وجود پایا، آپ آئے تو یہ دنیا نور کا مرقع بن گئی، اخلاق اور تہذیب کو عروج ملا، آپ تشریف لائے تو عورت کو اس کا حق ملا، غلام اور باندیوں کو عزت ملی، آپ تشریف لائے تو انسانیت میں اونچ نیچ کا خاتمہ ہو گیا، سب انسان ایک نگاہ سے دیکھنے کے قابل ہیں۔ کلکم بنو آدم و آدم خلق من تراب، آپ نے فرمایا لوگوں تم سب آدم کی اولاد ہو، کوئی دین والے ہوں کوئی مذہب والے ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں، پارسا ہوں یا گنہگار ہوں، ہیں تو آدم ہی کی اولاد، اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے، اور مٹی کا مزاج تواضع، مسکنت اور پستی کا ہے۔ تم بھی تعلی، غرور، سرکشی مت اختیار کرو، تمہارا خمیر مٹی ہے، تم مٹی سے پیدا کیے گئے ہو، اور جب تم مٹی سے پیدا کیے ہوئے، مٹی کبھی غرور نہیں کرتی، ہمیشہ پست رہتی ہے اور ہمیشہ اپنی پیٹھ کو اپنے اوپر بسنے والوں کے لیے تیار رکھتی ہے۔ جب تمہاری سرشت مٹی ہے، جب تمہارا خمیر مٹی سے بنا ہے، تمہارے ابا کا، آدم کا، کہ اللہ نے ان کو خلقتہ من طین، ابلیس نے کہا کہ آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آدم کو من سلالۃ من طین، سڑی ہوئی مٹی سے، کھنکھناتی مٹی سے اللہ نے ان کے جسم کو بنایا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وَآدَمُ خُلِقَ مِن تُرَابٍ، لوگو تم اولاد آدم کی ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں، دو چیزیں تمہارے اندر ہونی چاہیے، ایک یہ کہ پوری انسانی برادری بن کر رہے، کیونکہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اخلاق کی حد تک، انسانیت کی حد تک سب ایک بن کر رہیں۔ اسلام اپنا حق وصول کرنے کا حق رکھتا ہے، جس سے کرنا ہوگا کرے، لیکن اگر کوئی آپ کے راہ کی رکاوٹ نہیں ہے، اگر کوئی آپ کے دین کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے، اگر کوئی امن سے جینا چاہتا ہے اور امن دینا چاہتا ہے، تو آپ بھی اس کے لیے پرامن ہو جائیں، آپ بھی اس کے لیے سلامتی ہو جائے۔ اسلام اگر کسی علاقے کے اوپر حملہ کرتا ہے تو یہ بارگی جا کر ان پہ حملہ نہیں کر دیتا، بلکہ باہر پڑاؤ ڈالتے ہی پھر ان سے گفت و شنید ہوتی، ان کے سامنے یہ بات رکھی جاتی
کہ اسلام قبول کر لو، دنیا اور آخرت کی سلامتی اسی میں ہے۔ تمہاری حکومت تمہارے ہی پاس رہے گی، تمہارا تخت و تاج تمہارے بادشاہی کو دے دیا جائے گا۔ بس یہ ہے کہ بادشاہ اور رعایا سب مل کر اللہ کے دین کو قبول کر لو۔ یہ دنیا آخرت کی بھلائی ہے، یہ بھلائی سب سے پہلے ہم پیش کرتے ہیں تمہارے ساتھ۔ وہ کہیں کہ نہیں صاحب، ہم کو مسلمان نہیں بننا ہے، ہم اپنا دین دھرم نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے باپ دادا کے دین ہی پر رہیں گے۔ تو پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو آپ اسلام کی دارالحکومت کو حوالے ہو جاؤ، اپنے کو ان کے ماتحت کر دو، تو تمہارا امن و امان، سلامتی، انتظام سب ہم کریں گے، اور ان کاموں کے کرنے کے واسطے اسلامی دارالحکومت کو اخراجات ادا کرو، جزیہ دو۔ جزیہ کا مطلب کوئی ظلم نہیں ہے، ٹیکس نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے۔ جب کوئی ریاست کسی حکومت کے ماتحت ہو جائے گی تو اس حکومت کو وہاں کے سارے مینجمنٹ کو سنبھالنا پڑے گا، اور اس کو سنبھالنے کے لیے وہاں کی رعایا ہی سے اخراجات لیے جائیں گے، اور وہ ان پہ صرف کر کے ان کو سب سہولتیں دی جائیں گی، ان کا تحفظ کیا جائے گا۔ آج بھی دنیا میں یہ ہوتا ہے۔ تو اسلام نے اس کو پیشکش کیا کہ آپ ماتحت ہو جاؤ اور اخراجات دے دو، اپنے ہی دین پہ رہو جس دین پہ رہنا چاہتے ہو، ہم تمہارا سسٹم سب صحیح کریں گے، امن قائم کریں گے، ہر ظلم سے تمہاری ریاست کو محفوظ رکھیں گے۔ اگر وہ لوگ اس کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوتے، نہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، نہ اپنے دین پر رہ کر اسلامی نظام کے مطابق امن سے رہنا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مقابلے میں اللہ جس کے لیے فتح مقدر کرے گا وہ فاتح بنے گا، جس کے لیے شکست مقدر ہوگی وہ شکست کھا جائے گا۔ لیکن مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آخری یہ مرحلہ ہے، اس لیے عرب کہتے ہیں آخر الحیل السیف، سب سے آخری تدبیر جب کوئی تدبیر کام نہ کرے تو تلوار۔ وہ پہلی تدبیر نہیں کہ جا رہے ہیں مار دھاڑ کرنے، جا رہے ہیں لڑائی جھگڑا کر رہے، کچھ نہیں، وہ پہلی تدبیر نہیں ہے، وہ آخری تدبیر ہے۔ اس کے بغیر امن قائم نہیں ہوتا، اس کے بغیر اطاعت قائم نہیں ہوتی، تو پھر وہ آخری تدبیر ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے جنگ کو بھی رحمت بنایا، کیونکہ آپ سے پہلے بھی جنگیں ہوتی تھی، قوموں میں ہوتی تھی، قبیلوں میں ہوتی تھی، مذہبوں کے درمیان میں ہوتی تھی، علاقوں اور ملکوں کے درمیان میں ہوتی تھی، جنگیں ہمیشہ ہوتی تھی۔ آج آپ ویدوں کو اور ہندوستان کی تاریخ مہابھارت کو پڑھیں، اس میں بھی بے شمار جگہیں ملیں گی جب مسلمان کا کوئی تصور نہیں تھا، اس زمانے میں بھی آپ کو جگہیں ملیں گی، راجے مہاراجے جنگ کر رہے ہیں، سینکڑوں ہزاروں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ آپ کو ہندو تاریخ میں بھی ملے گا، عیسائی تاریخ میں بھی ملے گا، ہزاروں سال قدیم ملے گا۔ اس وقت کے مذاہب میں پرانا مذہب بدھزم ہے، بدھزم کے اندر بھی ملیں گی جگہیں، آپ کو ہر جگہ جگہیں ملیں گی۔ جنگ ایک مجبوری ہے انسانی سماج کی، لیکن ان ساری جگہوں کا مطالعہ کیجیے، حتیٰ کہ اس ہندوستان کی جس تہذیب کو اس وقت کے فرقہ پرست لوگ ہندو مسلم نفرتیں پیدا کرنے والے لوگ
جس بھارت کی تہذیب کو سب سے پیاری، سب سے اچھی، سب سے انسانیت نواز تہذیب اور کلچر بتا رہے ہیں اور اسے پورے ہندوستان میں لانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اس کو بھی ذرا پڑھ کے دیکھو کہ وہ بھی بھیانک ظلموں کی داستان سے بھری ہوئی، بھیانک مظالم، قتل عام سے بھری ہوئی۔ مگر بات یہ ہے کہ میڈیا آزاد نہ ہو تو آپ صداقت کو کسی کے سامنے نہیں لا سکتے۔ میڈیا زر خرید غلام، جس ملک کے اندر اس ملک کی رعایا کو سچائی خواب میں بھی نظر نہیں آ سکتی۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ انفارمیشن کے ذرائع پر کنٹرول کر لیا جائے، ان کے دماغ خریدے جائیں، ان کی زبانیں پابند کر لی جائیں اور وہ وہی سوچ سکیں، وہی بول سکیں، وہی کہہ سکیں جو کوئی کہلوانا چاہتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کا ضمیر کہتا ہے وہ کہنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اگر کسی ملک کا میڈیا اس قدر مجبور ہو جائے تو اس ملک میں کبھی سچائی سامنے نہیں آ سکتی، نہ سیاسی سچائی سامنے آ سکتی ہے، نہ مذہبی سچائی سامنے آ سکتی ہے، نہ تاریخی سچائی سامنے آ سکتی ہے، نہ آنے والے دنوں کے احوال کی سچائی سامنے آ سکتی، کوئی سچائی سامنے نہیں آئے گی۔ ایک دماغ سوچ رہا ہوگا اور ایک دماغ ایک زبان بول رہی ہوگی اور سب دماغ اور سب زبانیں اس کی پابند ہیں۔ جو اسرائیل میں ہوتا ہے وہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے، وہاں ایک دماغ کام کرتا ہے اور ایک زبان بولتی ہے، یہاں بھی ایک دماغ کام کرتا ہے اور ایک زبان بولتی ہے، باقی دماغوں پر تالے ہیں اور باقی زبانوں پر پابندیاں ہیں۔ سوچ بھی سکتے ہیں پر بول نہیں سکتے۔ اس لیے ہمیں نہیں پتا چل رہا ہے کہ جنگیں ہر دور میں ہوئی ہیں، جنگیں ہر قوم میں ہوئی ہیں، ہر طاقتور نے کمزور پہ ظلم کیا ہے۔ دنیا کی مذاہب کی تاریخ پڑھو اور دنیا کی قوموں کی تاریخ پڑھو، کوئی تاریخ ان ظلموں کے خون سے خالی نہیں ملے۔ ہر قوم کی تاریخ میں مظالم ہوئے ہیں، ہر قوم کے طاقتوروں نے جنگ کی ہے اور کمزوروں کو دبایا ہے اور کمزوروں سے ان کے حقوق چھینے اور سلب کیے ہیں، ہر قوم کی تاریخ میں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے عربوں کی تاریخ بھی انسانی خون سے رنگین ہے اور ظلم ہی ظلم چوطرف ہے، لیکن جب اسلام آیا اور جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دین لوگوں کے سامنے پہنچایا تو جنگ کو تقدس اور رحمت کا کردار حاصل۔ اسی لیے جنگ کو اسلام میں جب جہاد کہا جاتا ہے تو وہ ایک مقدس عبادت ہوتی ہے، ایک قابل احترام عمل ہوتا ہے جس پر اجر ہے، جس پر ثواب ہے۔ انسانوں کا مالک انسانوں کو مار دھار کرنے پہ اجر نہیں دے سکتا۔ انسانوں کا مالک کہتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، دانت کے بدلے دانت، زخموں کے بدلے زخم۔ جتنا ظلم کرو گے اتنا ظلم، اتنا جواب لینا پڑے گا، سہنا پڑے گا۔ وہ کوئی ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں۔
اسلام میں جہاد انسانوں کو قتل کرنے کا نام نہیں. اسلام میں جہاد سرکشوں کی گردن جھکانے کا نام، ظالموں کے ہاتھ ظلم سے روکنے کا نام ہے، حقداروں کو حق پہنچانے کا نام. اس لیے یہ ایک مقدس عبادت اور قابل ثواب کام ہے. اور اسی لیے علماء فرماتے ہیں جہاد کا نام لے کر کوئی فساد کرتا ہے تو وہ فسادی جہادی نہیں ہے، وہ فسادی ہے، اور اسلام اس کو مجرم کہتا ہے، اور اللہ اس کو سزا دیں گے، ثواب نہیں دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ہم سے معاہدہ کر کے ہمارے ساتھ امن و امان کے لیے تیار ہے اور رہ رہا ہے، خالص اسلامی حکومت کہیں قائم ہو اور اس میں مشرکین، عیسائی، یہودی، کسی بھی دین دھرم کے ماننے والے ان کو مان کر اور ان سے معاہدہ کر کے ان کی حکومت میں رہ رہے ہیں، تو ان کا جان مال اور ان کی عزت مسلمانوں کے امیر کی حفاظت پہ ہے، اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. مسلمان بھی نقصان پہنچائے گا تو اس سے انتقام لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا. یہاں جنگ کا مقصد دوسرے کو مارنا نہیں، جنگ کا مقصد کسی کو ختم کرنا نہیں ہے. کوئی آدمی ضد کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، میں امن کے لیے تیار نہیں ہوں، میں سلامتی نہیں چاہتا، میں لڑنا اور مرنا ہی چاہتا ہوں، تو ایسا ضدی تو زد میں آ جائے گا. اور اگر کوئی ایسی ضد نہ کرے تو وہ کبھی تلوار کی زد میں نہیں آئے گا، اور آیا بھی نہیں. اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بھیجا تو ان لوگوں سے فرمایا کہ دیکھو جو تمہارے مقابلے میں آئے ہیں صرف ان سے لڑو، جو تمہارے مقابلے میں آئے ہیں ان سے لڑو، جو عورتیں ہیں ان پر ہاتھ مت اٹھاؤ، جو بچے ہیں ان کو نقصان مت پہنچاؤ، جو مذہبی لوگ اپنی عبادت گاہوں میں اللہ کے غیر کی پوجا اور وندنا کر رہے ہیں ان پر بھی تلوار مت اٹھاؤ، کیونکہ وہ سلامتی کے ساتھ ہیں، وہ امن کے ساتھ ہیں. جو امن چاہتا ہے ہماری تلوار اس کے خلاف نہیں. اسلام کی تلوار بدامنی پھیلانے والے، ظلم کرنے والے، انسانیت کا خون چوسنے والے، انسانوں کو جانور سمجھنے والوں کے مقابلے میں اٹھتی ہے. اسلام کی تلوار محض انسانوں کے خلاف نہیں ہے، محض دینوں کے خلاف بھی نہیں. کہ صاحب تمہارا دین توحید نہیں ہے تو ہم تم کو ختم کر دیں، دین کے خلاف بھی نہیں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. غلو مت کرو، مبالغہ مت کرو، کسی کو مجبور مت کرو، کسی کو اپنی طاقت سے ڈرا کر، کسی کو اپنا پیسہ دکھا کر، کسی کو خوف میں مبتلا کر کے اس کا دین مت بدلو. اگر تم بدل بھی دو گے تو میں قبول نہیں کروں گا، فائدہ کیا ہے اس کا؟ اللہ ہی قبول نہیں کرے گا تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے اسلام میں جبری تبدیل مذہب کا کوئی تصور نہیں. میڈیا جتنی بکواس کر رہا ہے 100% بکواس ہے، جھوٹ ہے، پلان ہے، حقائق کی اس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں. یہ اتنی موٹی بات ہے کہ اسلام کے کسی عالم سے معلوم کرو، قرآن پڑھ کے دیکھو، حدیثیں پڑھ کے دیکھو، جو شخص زبردستی مسلمان ہوگا وہ منافق ہے، اس کے اسلام کا اسلام میں کوئی اعتبار نہیں. تو پھر داعیوں کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنا دیں؟ بنا کے کوئی فائدہ نہیں ہے تو بنا کے کریں گے نہ اس کا فائدہ نہ ہمارا فائدہ، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. تو کون کس کو مجبور کرے گا بھائی؟ یہ سمجھنا ہی غلط ہے.
یہ لفظ ہی غلط ہے. جبریہ تبدیلی مذہب کا تعلق دل کی پکار سے ہے. کوئی بھی مذہب والا ہو، اس نے جو مذہب اختیار کیا اس کے من کی آواز ہے، اس کے دل کی پکار ہے، اس کو اس نے اپنا دین بنایا ہے. کسی نے بھی کسی کو مجبور نہیں کیا ہوا ہے دنیا کے اندر. ہر شخص اپنے من کی آواز پر اپنا دین مقرر کرتا ہے کہ میں فلاں دین کا ماننے والا ہوں. کوئی حکومت کسی کا مذہب نہیں بناتی، کوئی طاقت کسی کا مذہب نہیں بناتی، پیسہ کسی کا مذہب نہیں بناتا، خوف کسی کا مذہب نہیں بدلتا. مذہب اندر کی آواز ہے. اور اسلام، ایمان بھی اسی کو کہتے ہیں. آپ کے من کی پکار اگر اللہ کی توحید کی ہے تو آپ موحد ہیں، مومن ہیں. اور اگر آپ کا من مطمئن نہیں ہے، آپ 1000 مسلمان بنو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، داڑھی رکھو، پگڑی باندھو، اگر من اللہ کی توحید کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قائل نہیں ہے تو اتنا سب کر کے بھی جہنم ہی ہے. کیونکہ اللہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا زبردستی کا دین، دکھاوے کا دین اللہ قبول نہیں کرے گا. تو مذہب ہمارا ہو یا مذہب کسی بھی دوسرے مذہب والے کا ہو، وہ اس کے من کی پکار اور دل کی آواز ہے. وہ باہر سے کسی کے مسلط کرنے کی چیز نہیں. لیکن جب کوئی آدمی ناحق ہی کو حق بتانا شروع کر دے اور ظلم کو انصاف کہنے لگے اور باطل کو حق کہنے لگے تو اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا کوئی علاج نہیں. ہاں، انسانوں کو اس مصیبت کا صدمہ بھگتتے رہنا پڑے گا. آج ہمارے سامنے یہی صدمہ ہے. اس کے پیچھے ہمارے دشمنوں کی 100 سالہ تیاری اور ہماری 100 سالہ غفلت کو دخل ہے. آپ فرد جرم کسی ایک پر عائد مت کریے. 100 سال کسی نے تیاری کی ہے یہ ماحول بنانے کی، اور 100 سال کوئی غفلت میں پڑا ہوا رہا ہے کہ ایسا ماحول بن سکتا ہے. ہماری 100 سالہ غفلت اور اسلام دشمن افکار کی 100 سالہ محنت، یہ دونوں مل کر رنگ لائے ہیں. آپ کو ماننا پڑے گا کہ 50% ان کا قصور ہے تو 50% آپ کا قصور ہے. ہم نے اپنے دین کے لیے کیا خلوص پیش کیا، ہم نے اپنے دین کے لیے کیا محنت کی. ہم نے مسجد کو چندہ دے دیا ہوگا، مدرسے کے سفیر کو 100 200 500 روپے دے دیے ہوں گے، ہم نے اللہ کا گھر تعمیر کر دیا، ہم نے دین کے خدمتوں اور مطالبوں کے لیے کنسٹرکشن کرا دیا یا تعمیر میں حصہ لے لیا، پیسے دے دیے. اس سے کیا دین کی حفاظت ہو جائے گی؟ دین کی حفاظت تو جب ہوتی جب ہم میں کا ہر ایک فرد اپنے نبی کا وفادار بن کر، اپنے نبی کی قربانیوں اور اپنے نبی کی خدمتوں کی قدر جاننے والا بن کر، اور ان کے دل کے دکھ اپنا دل کا دکھ بنا کر ان کی امت کو ہدایت پر قائم رکھنے، بے راہ روی سے بچانے، گناہوں کے ابتلا سے محفوظ رکھنے اور ان کی عورتوں کو، لڑکیوں کو بے حیا بننے سے بچانے کا کام کرتا ہم میں سے ہر ایک فرد کرتا تو ہماری امت کو یہ دن دیکھنے نہ پڑتا. اس دن کے دیکھنے کے پیچھے ہم قصوروار، ہم آرام سے ہیں، ہم آج بھی چین سے ہیں، آج بھی ہمیں فکر نہیں. ہمیں تو اخبار دیکھ لینا ہے یا ٹی وی پر یا سوشل میڈیا میں جھوٹی خبروں کو پڑھ لینا ہے اور اسی پر تبصرے کرتے رہنا ہے. ہمیں ان خبروں کے اندر جھانک کر حقائق تک پہنچنا نہیں. ہمیں سچائی کو سامنے رکھ کر جد و جہد کرنا نہیں.
ہم اپنی خبر خود بنائیں، ہم اپنی تاریخ خود مرتب کریں، ہماری تاریخ کو سامنے لانے کی اپنے دشمنوں سے کوئی توقع نہ رکھے، کوئی امید نہ رکھے۔ آپ ایک تاریخ رقم کیجیے۔ ہم کہہ رہے ہیں ہمارے بڑوں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، تو انہوں نے کیا تھا تو ہم مسلمان ہیں، مسجد بنائے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہماری نسلیں بھی ان مسجدوں کو باقی رکھیں اور اس کو تالے لگانے کے بجائے اس میں عبادت کرنے والے بنیں۔ کیا ہو سکتا ہے آگے؟ دنیا کی تاریخ ہمارے سامنے دنیا کی تاریخیں ہیں۔ ایسا ممکن ہے آج بھی جا کر دیکھیے، پنجاب ایک کبھی مسلم اکثریتی علاقہ تھا، تقسیم کے بعد ادھر ادھر ہو گئے، قتل و غارت گری ہوئی، اور ایک دردناک تاریخ ہے۔ لیکن بہرحال بڑی تعداد مسلمانوں کی یا تو شہید ہوئی یا تو دوسرے ملک میں چلی گئی۔ ان کی مسجدوں کا کیا ہوا؟ ان کی مسجدوں میں جانور بندھے گئے، اور آج تک بھی آپ جائیں، کبھی ادھر سفر ہو تو دیکھیں، جو لوگ جاتے ہیں کاروبار کے لیے، جاتے آتے رہتے ہیں، ان سے معلوم کریں، آج بھی مسجدیں بند پڑی، نہایت خوبصورت مسجدیں، نہایت شاندار مسجدیں۔ کتنی ہی مسجدیں ایسی ہیں، جتنی خوبصورت مسجدیں ہم اپنے علاقے میں نہیں دیکھتے، ایسی خوبصورت و شاندار مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ کہیں ڈڈی بنی ہوئی ہے، کہیں بھینس بنے ہوئے ہیں، کہیں گودام بنا ہوا ہے، کہیں چارہ پڑا ہوا ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، کیونکہ ہے ہی نہیں مسلمان تو کون پڑھے گا وہاں نماز؟ مسلمان نہیں ہے تو کون آباد کرے گا؟ 200 مسجدیں پنڈت نہرو نے قائد جمعیت علماء حضرت مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمہ اللہ کی کوششوں سے 200 مسجدیں پنجاب میں حکومت کے قبضے میں لے کر لاک لگا کر اس کی چابیاں حوالے کر دی، اور یہ کہا کہ مولانا ہم نے آپ کی خواہش پر اپنا کام کر دیا ہے کہ یہ آپ کے حوالے کر دیا، لیکن اب ان کو باقی رکھنا اور ان کی حفاظت کرنا یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ آپ کی ذمہ داری۔ تو کیا ہوئی وہ مسجدیں؟ مسلمان ہی وہاں نہیں تھے تو کون آباد کرے گا اس کو؟ آہستہ آہستہ ان کے لاک توڑ دیے گئے، آہستہ آہستہ وہ ویران ہوتے گئی، آہستہ آہستہ لوگوں کے اپنے محلے والوں کے کاموں میں استعمال ہوتی ہے۔ حالانکہ اب بھی جب وہاں پر محنت کرنے والے اللہ کے بندوں نے اور بعض علماء نے جی جان سے اس ریاست میں رہ کر وہاں کے علاقوں میں مسلمانوں پر محنت کی، جو تقریباً سکھ نظر آتے ہیں مگر مسلمان، سمجھ نہیں سکتے کہ یہ مسلمان ہیں، چن چن کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے خاندانوں کو سمجھا کر محنت کر کے انہیں جب دین کا شعور پیدا کیا، دین کا ذوق ان میں پیدا ہوا، پھر وہ نمازی بنے، تو آج بھی سکھ برادری یا تو بیچ دے رہی ہے وہ مسجد جس پر ان کا قبضہ رہا ہے باپ داداؤں سے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم نے اتنے دنوں سے حفاظت کی ہے، آپ 20 لاکھ روپے دے دیجئے، 40 لاکھ روپے دے دیجئے، دے کے لے لیجئے مسجد آپ۔ تو یا تو بنی بنائی اپنی مسجدیں خریدنی پڑ رہی، یا پھر بعض بلند حوصلہ لوگ ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں صاحب جب ویران تھی کوئی نہیں تھا تو ہم نے اس کا غلط استعمال کیا، اب ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ لوگ اس کو اپنا حق ہے، صفائی کر لیجئے، نماز پڑھ لیجئے، چونا ڈال لیجئے، دے بھی دے رہے ہیں بعض لوگ۔
ایک جگہ ایسی مسجد ملی، آباد ہوئی، اور پھر مسجد سے اذان دینے کی اجازت نہیں تھی، تو سامنے ایک بڑی بلڈنگ تھی اور بہت مالدار آدمی تھا. اس نے کہا کہ میرے گھر کے چھت پر مائک لگا کر اذان دے دیجیے. تو جب مومن اپنے اللہ کا وفادار بن جاتا ہے تو اللہ تو ارض و سما کے مالک ہیں، ان کی تائیدیں اور ان کی مددیں آنا شروع ہو جاتی. لیکن گھر میں بیٹھ کے منصوبہ بنانے والوں کے لیے اللہ کی کوئی مدد نہیں. ہم گھر میں بیٹھ کے چاہ رہے ہیں کہ اسلام غالب ہو جائے اور مسلمانوں کی غیبی مددیں آئیں، فرشتے اتریں اور ان سے جنگ کریں دشمنوں سے اور ہماری حفاظت کریں. ہم سے تو 5 وقت نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی. اگر اللہ کو اپنا دین بچانا ہے تو بچا لے. اللہ اکبر. پھر بھی اللہ ہمارے اللہ ہیں، رحمان ہیں، مہربان ہیں. پھر بھی ہماری عزت بچائے ہوئے ہیں، پھر بھی ہماری حفاظت اللہ پاک کر رہے ہیں. آج مسلمانوں کی 99% اکثریت بے نمازی، 99% بے نمازی. یہ جو مسجدوں میں نظر آتے ہیں یہ مسلمانوں کا 1% کہہ سکتے ہیں، اور جو جمعے میں نظر آتے ہیں انہیں 3-4% کہہ سکتے ہیں. اکثر مسلمان کہاں ہیں اور کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ مسلمانوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر عدل و انصاف کو قائم کیا، امن و امان کو قائم کیا، ہر انسان کو حق دیا. اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے. آخری سال جب آپ نے حج ادا کیا، اس حج میں ایک تاریخی خطاب فرمایا. اس خطاب میں انسانوں کے اتنے حقوق بیان کیے جس کو پوری دنیا کے اسکالرز نے ہیومن رائٹس کے بنیادی اسٹرکچر اور ڈھانچے کی حیثیت سے مانا ہے. جو حضور علیہ السلام نے چند جملوں میں انسانوں کو حقوق دے دیے. عورت کا حق، باندیوں کا حق، نوکروں کا حق، مرد کا حق، میاں بیوی کے حقوق، سارے حقوق حضور نے بتا دیے. انسان ہونے کے ناطے کیا حق رکھتا ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، اس کے حق بتا دیے. سب آپ نے بتا دیا. اسے حقوق انسانی کا منشور کہا جاتا ہے. اس سے پہلے کسی نے انسانوں کو وہ حقوق نہیں جتائے تھے جو حقوق سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اختتام پر خلاصے کے طور پر لوگوں کو سکھایا. اسلام اس پر کاربند ہے. مسلمان ہو سکتا ہے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہوں، یہ بدعملی ہے، لیکن اسلام اسی پر آج بھی قائم ہے اور اسلام آج بھی انہی حقوق کی بات کرتا ہے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی بدلنا ہے. ہمیں اپنے اندر اسلامی اخلاق، اسلامی کردار اور اسلامیت کو پیدا کرنا ہے. یورپ آج اسلام سے لے کر اپنے سماج کو اچھا سماج بنا کر دکھا رہا ہے، لیکن یورپ کے پاس جتنے بھی سماجی حقوق ہیں جن کو وہ اپنے پورے ملک میں برت رہے ہیں، لوگوں کو عادی بنا دیا ہے. سماجی کھانے پینے کی بے راہ روی اور حلال و حرام کی بے راہ روی الگ چیز ہے. سماجی اور انسانی حقوق کے بارے میں انہوں نے جتنا لوگوں کو ایک دوسرے کا عادی بنایا ہے، اس پر عمل کرنا سکھایا ہے، قوانین میں اس کی نمائندگی کی ہے. اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ آپ کہاں سے لائے ہیں تو ان کے پاس جواب میں نہ بائبل ہے، نہ تورات، نہ انجیل. اس کے جواب میں کتاب و سنت کے علاوہ کچھ نہیں. صرف حضور علیہ السلام کی تعلیمات یا پھر وہ فطری امور جو اللہ نے انسانوں کے اندر رکھی. کسی سے بات کرنا ہو تو مسکرا کے ملنا،
ہم لوگ تو بھول ہی گئے. ان لوگوں نے اس سنت کو زندہ کیا کہ بھئی بات کرو تو سامنے والے کو ویلکم کرو، صحیح ڈھنگ سے بات کرو. ملنے والے کو ذرا خوشی ہوئی کہ میں اس سے ملا، اس کو میرے ملنے سے خوشی ہوئی. ڈھنگ سے بات کرو. انہوں نے سکھایا ہے رعایا کو، ان کے اندر اس چیز کو انہوں نے پیدا کیا. وقت کی حفاظت انہوں نے سکھائی ہے. ماحولیات کا تحفظ اسلام نے سب سے پہلے بتایا. اب اس کے بعد انسانی حقوق کے علم برداروں نے اسے اپنا کارنامہ بتا دیا. پانی کی حفاظت کرو، درختوں کی حفاظت کرو، ہریالی کی حفاظت کرو، گھروں کے سامنے کچرا مت ڈالو، جگہ جگہ گندگی مت کرو، پانی کی جگہوں پر پیشاب مت کرو، درختوں کے سائے میں ضرورت سے مت فارغ ہو. جتنی چیزیں اب کہی جاتی ہیں کہ یہ انسانی حقوق کو انسانوں نے اور عیسائی ملکوں نے تیار کیا ہے، یہ 100% جھوٹ بات ہے. اس سے پہلے حضور علیہ السلام نے لوگوں کو سکھایا ہے. حضور علیہ السلام سے پہلے دنیا کی تہذیب میں کہیں نہیں ملیں گی یہ باتیں. حضور علیہ السلام کی تہذیب سے اس کا آغاز ہوا، وہاں سے انہوں نے اس کو شروع کیا. پڑوسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، اس لیے ہر گھر بنانے والے کو ایک لمیٹڈ حصے میں گھر بنانا ہوگا. داہنے اتنی جگہ چھوڑنی ہوگی، بائیں اتنی جگہ چھوڑنی ہوگی، پیچھے اتنی جگہ چھوڑنی ہوگی، سامنے اپنے کار کے لیے خود ہی جگہ چھوڑ لینی ہوگی. حکومت کی جگہوں پر نہیں ٹھہرا سکتے. فٹ پاتھ پر جو پیدل چلنے والوں کے لیے ہے آپ گاڑی نہیں رکھ سکتے، آپ کو اپنی جگہ ہی میں رکھنی ہوگی. جگہ تو فٹ پاتھ چھوڑ کر کے پھر اپنی کار کی جگہ چھوڑ کر کے مکان بن رہا ہے، اور پھر پیچھے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، اس کی روشنی ہوا متاثر نہ ہو، تو 20 فٹ جگہ انہوں نے چھوڑی ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے والے نے 20 فٹ جگہ چھوڑی ہوئی ہے، اور دانے بائیں چھوڑے ہوئے ہیں. آپ گھر میں چھوٹا سا بھی کام کارپینٹر کو لا کر کے کرانا چاہتے ہیں جس میں ٹھوکنے ٹھاکنے کی آواز ہو سکتی ہے، تو آپ کو پہلے میونسپل کارپوریشن میں درخواست دے کر اجازت لینی پڑتی ہے. وہ پڑوسیوں کو اطلاع دے کر رضامندی لیتے ہیں، پھر آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ بھئی آپ کے پڑوسی اجازت دے رہے ہیں، آپ بنا دے سکتے. یہ تعلیم کس کی دی ہوئی ہے؟ یہ تعلیم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی گھر بنانے والا اپنے پڑوسی کی کھڑکی کے بعد سامنے کھڑکی نہ لگائے، دروازہ ایسی جگہ پر نہ لگائے کہ پڑوسی کو زحمت و تکلیف ہو. یورپ میں کہا جاتا ہے کہ چونکہ لکڑی کے اسٹیئر کیس ہیں تو آپ موٹی کارپیٹ اس کے اوپر ڈالنا پڑے گا، اس لیے کہ لکڑی کی سیڑھیوں پہ چڑھنے سے آواز آتی ہے، ہو سکتا ہے پڑوسی کو تکلیف ہو. اس لیے آپ گھر میں چاہے نہ بچھائیں، چاہے دیوان خانے میں کارپیٹ نہ ڈالیں، آپ کو اسٹیئر کیس پہ ڈالنا پڑے گا تاکہ آپ کے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو. یہ تعلیمات اسلام سے لے کر کے قومیں ترقی یافتہ کہلا رہی ہیں. ہم کیوں پسماندہ ہو رہے ہیں؟ ہم کیوں نیچے گر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے خزانہ میرے پاس ہے جس سے سب فائدہ اٹھا رہے ہیں لوٹ لوٹ کر کے، اور ہمیں کنگال بناتے جا رہے ہیں. ہم کنگال ہوتے جا رہے ہیں اور ہماری دولت سے دوسرے لوگ مالدار ہوتے جا رہے ہیں. کم از کم ہم لوگ ہمارے نبی کی سماجی تعلیمات کو اور انسانی حقوق کو بھی اختیار کر لیے ہوتے تو ہم دنیا کے واسطے ایک مثالی قوم ہوتے. دنیا ہمیں دیکھ کے سیکھتی اور دنیا ہماری طرف جھکتی اور دنیا ہم سے نفرت کرنے کے بجائے محبت کرتی. اور آج بھی اکا دکا کبھی کسی سنت کے مطابق آپ کسی غیر سے سلوک کرتے ہیں وہ آپ کے آگے بچھ جاتا ہے، کیونکہ لوہے کی تلوار میں وہ طاقت نہیں ہے جو کیریکٹر کی تلوار میں، اخلاق اور تہذیب میں جو طاقت ہے وہ اسلحہ میں نہیں ہے. آپ اسلحہ سے دلوں کو نہیں جیت سکتے، ملکوں کو جیت سکتے ہوں گے لیکن دلوں کی فاتح تو اخلاق ہے. انسان اخلاق سے دلوں کو فتح کیا جاتا ہے، لوگوں کی گردنیں جھکائی جاتی ہیں اخلاق سے.
سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح یقین مانو، تلوار کی مرہون منت نہیں ہے۔ آپ نے جو پورے عرب پر فتح و غلبہ حاصل کی ہے، آپ نے جس جگہ سے آپ کو نکالا گیا تھا مجبور ہو کر، جہاں سے آپ نے دکھی دل کے ساتھ رخت سفر باندھا تھا، اس مکے کو شاندار طور پر فتح کی ہے۔ اس میں تلوار کا دخل نہیں ہے، اس میں حکومت کا دخل نہیں ہے، اس میں قوت کا دخل نہیں ہے، اس میں پیسے کا دخل نہیں ہے۔ کیا تھا؟ ان میں سے کوئی چیز آپ کے پاس نہیں تھی، لیکن آپ کے کردار نے لوگوں کو شکست پر شکست، شکست پر شکست دی۔ آپ کے حوصلے نے، آپ کے عزائم نے، آپ کے ارادوں نے، آپ کی استقامت نے اور آپ کے مسلسل صبر و ہمت نے آپ کو قوموں پر فتح عطا فرمائی۔ اب پورا جزیرۃ العرب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگی آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو باپ کا انتقال ہو چکا تھا، باپ کو دیکھا نہیں پیدا ہونے کے بعد۔ ماں نے 6 برس کی عمر میں بے سہارا کر دیا اور دادا 8 برس تک پال کر چھوڑ کے چلے گئے۔ لنگڑے بوڑھے چچا نے اس کے بعد اپنی سرپرستی میں لیا، ایسا غریب کہ وہ کھلا نہیں سکتے تھے۔ ہمارے نبی کو معصومیت کی زندگی میں کھیلنے کے زمانے میں بکریاں چرا کر اپنے چچا کا چولہا جلانا پڑا۔ اور اللہ نے کیا دکھایا؟ اللہ نے دکھایا تمام سہارے جس کے میں نے بچپن ہی میں توڑ دیے تھے، جس کا کوئی سرپرست نہیں تھا، جس کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، میراث نہیں، جائیداد نہیں، حکومت نہیں، اقتدار نہیں، کچھ بھی نہیں، باپ نہیں، ماں نہیں، بھائی بہن نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سب میں نے اس لیے ختم کر دیا تھا کہ میں دکھانا چاہتا ہوں کہ میں وہ واحد و قہار ہوں، کہ کتنا ہی کوئی بے سہارا ہو اسے سارے عالم کا سہارا بنا کر دکھا۔ پھر عرب کے قبیلوں کا سہارا حضور علیہ السلام تھے، یتیموں کا سہارا حضور علیہ السلام تھے، بیوگان کا سہارا حضور علیہ السلام تھے، بے روزگاروں کی امید کا مرکز حضور علیہ السلام تھے، بے زوج لوگوں کی شادیوں کا ذریعہ حضور علیہ السلام تھے، بھوکے پیٹ والوں کے لیے دسترخوان کا ذریعہ حضور علیہ السلام تھے، دنیا کی ڈھارس تھے، ہر انسان کی امیدوں کا مرکز تھے۔ جن کا کوئی سہارا نہیں تھا وہ پوری انسانیت کا سہارا بنائے گئے۔ اللہ نے یہ بتانا چاہا اے محمد الرسول اللہ کے امتیوں، تم اپنی کمزوریوں پر نظر مت کرو، تم اپنی محرومیوں پہ نظر مت کرو، تم اپنی لاچارگی اور بے سہارگی پر نظر مت کرو۔ تمہارا نبی تمہارے سامنے مثال ہے، اگر تم اپنے نبی کی طرح اپنے رب کے وفادار بن کر زندگی گزارو گے تو تمہارا رب بھی تمہارے نبی کی طرح دوسروں کا بھی سہارا بنا دے گا اور خود کے تو مسائل حل ہو ہی جائے۔ کر کے تو دیکھو کوئی۔ تو میرے عزیزوں، دوستوں، نوجوانوں، بزرگوں، یہ مہینہ ہمارے آقا علیہ السلام کی ولادت کا ہے۔ مجنونوں کی طرح ناچنے گا لینے سے نبی کا حق ادا ہوگا نہ اللہ راضی ہوں گے۔ اللہ کی رضا چاہتے ہو، نبی کے دل کی قلب مبارک کی خوشی چاہتے ہو تو آج ان کی امت سسکیاں لے رہی ہے، ان کے لیے رحم بن جاؤ اور ان کے لیے ابر رحمت بن کر ان کے اوپر برسو۔ سماج سدھار کی فکریں کرو، بد اخلاقیوں کا خاتمہ کرو، نوجوانوں کو نشوں سے علیحدہ کرنے کے لیے جد و جہد کرو۔ اڈوں پر، پان کے ڈبوں پر، ہوٹلوں میں ٹائم گزارنے کے بجائے خدا کے گھر میں سجدوں میں اور مناجاتوں میں ٹائم گزارنے والا بناؤ۔ یہاں وہاں بیٹھ کر لڑکیوں کو چھیڑنے کے بجائے موبائل کے ذریعے چیٹنگ ٹاکنگ کے ذریعے ناجائز تعلقات قائم کر کے خدا کے غضب کو دعوت دینے کے بجائے بوڑھی عورتوں کو پینشن دلانے والے بنو، غریبوں کا سہارا بنو۔ کتنی مسلم عورتیں ہیں جن کو بڑھاپے کا وظیفہ ملتا ہے یہ معلوم بھی نہیں۔ آپ بلا لحاظ مذہب
اپنے محلے کے غریبوں کو گورنمنٹ دینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، فارم بھرنا ہے، کارروائی کرنا ہے، پیروی کرنا ہے اور اس کا وظیفہ جاری کرا دینا ہے۔ بیکار نوجوان ہوٹلوں میں بیٹھنے کے بجائے، چوراہوں پر ٹھہرنے کے بجائے اگر اپنی قوم کے کمزوروں کی مدد کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو آپ کی جوانی اللہ کے ہاں قیمتی بن جائے گی۔ اللہ اس جوانی کی قدر کرے گا اور اپنی رحمتوں کو متوجہ فرما دے گا۔ کتنے بچے ہیں جن کو اسکالرشپ نہیں مل رہی، آپ ان کے دلانے والے بن جائیں۔ کتنے فنڈ ہیں اقلیتوں کے جو آ رہے ہیں مرکز سے اور پھر واپس چلے جا رہے ہیں کہ کوئی اس کا استعمال نہیں اور کوئی خرچ کرنے والا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اقلیتوں کے نام پہ بجٹ منظور ہوتے ہیں، اقلیتوں کو پتہ تک نہیں ہوتا ہے کہ کیا کیا بجٹ ہمارے نام پہ آتا ہے، کتنے کروڑ کا آتا ہے اور وہ واپس جاتا ہے، ہمیں ملتا بھی نہیں۔ تو آپ اس کے لیے جدوجہد کریں۔ عیسائی ایک ایک عیسائی کو دلا رہا ہے۔ گاؤں میں ہندو نوجوان کوشش کر کے اپنی قوم کو دلا رہے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہندو عیسائی مسلم کا فرق ہی نہیں ہے، ہر کمزور کے لیے آپ کچھ کر کے دکھائیے۔ آپ تو مسلمان ہیں، آپ کا سینہ تو سب کے لیے کھلا ہوا ہے، آپ کے نبی تو سب کے لیے رحمت تھے، آپ سب کے لیے رحمت بن کے کھڑے ہو۔ ہم تو یہ فیلنگ بھی نہ کرو کہ ہم کون تم کون، ہم ہر ایک کو مدد کرو، ہم ہر ایک کا کام بناؤ۔ کتنے کام کرنے کے ہیں، اگر دیکھو بستی میں کتنے بیمار ہیں، کتنے بیمار ہیں جن کے علاج کا ذریعہ نہیں، کتنے بیمار ہیں جن کو اتنی آمدنی نہیں ہے کہ دوائیں خرید سکیں اور پابندی سے کھا سکیں، کبھی کھا لی کبھی نہیں کھائی۔ آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کسی کو دواخانہ لے جا کے لا سکتے ہیں، آپ کسی کا علاج کروا سکتے ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اپنی جسم و جان سے قربانی دے سکتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں تو آخری درجہ ہے کہ اس امت کے لیے رو بھی سکتے۔ صحابہ کرام نے جب اسلام کی ضرورت ہوئی، جو اشرفیاں دے سکتا تھا وہ اشرفیاں دیا، جو دینار و درہم روپیہ پیسہ دے سکتا تھا وہ روپیہ پیسہ لایا، جو اپنے پاس پلے ہوئے گھوڑے دے سکتا تھا اس نے گھوڑے دیے، جس کے پاس اسلحہ تھا اس نے اسلحہ دیا، جو خود کام آ سکتا تھا وہ خود کام آیا، اور جو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اللہ نے آسمان سے وحی نازل فرمائی، تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون۔ میرے پیارے نبی، آپ کے کچھ امتی ایسے ہیں جو کچھ بھی نہیں کر سکے تھے، تو جب آپ کی مجلس سے اٹھے تو ان کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے اس غم کی وجہ سے کہ ہم اسلام کے کام نہیں آ سکے۔ حزنا الا یجدوا ما ينفقون، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ ہم اسلام کے لیے کچھ کریں۔ اس غم سے ان کے آنکھ سے آنسو نکلے، اور یہ آنکھ سے آنسو نکل کر ان کے چہرے پہ ڈھلے بھی نہیں تھے، خدا کے عرش پہ قبول ہو گئے اور معتبر ہو گئے۔ اتنے معتبر ہو گئے کہ قرآن میں وحی نازل ہوئی، آج آپ ان کے آنسوؤں کا لفظ کریں گے، اعینہم تفیض من الدمع، ایک ایک حرف پر آپ کو 10 نیکیاں مل رہی ہیں، اس واسطے کہ آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں جو اس اسلام کے لیے تڑپنے والے لوگ تھے، اس نبی کے لیے تڑپنے والے لوگ تھے۔ ہم کیا ہیں؟ ہماری بے حسی کو ہمیں اپنے اندر سے نکال دینا چاہیے، احساس کو بیدار کرنا چاہیے۔ یہ وقت ہے، یہ مناسب موقع ہے، ہمیں اپنے نبی کی یاد آ رہی ہے، ہمیں اپنے نبی کا ذکر سننے کو مل رہا ہے، ہمیں اپنے نبی سے منسوب مہینے کے صبح و شام ہم کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے نبی کے دل کا ٹیس ہم نہیں محسوس کر سکتے، اگر ہمارے نبی کی روح کی تڑپ ہم نہیں محسوس کر سکتے، تو ہمیں ان کے امتی کہلانے کا کیا حق حاصل؟ اس لیے امت بنی ہے، امت بنی ہے۔ امت وہ ہے جو اپنے نبی کی خوشی سے خوش ہوتی ہے اور اپنے نبی کے غم سے غمگین ہوتی ہے، اس کو امت کہتے ہیں۔ صحابہ جاتے تھے بعض مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہنستے ہوئے ملتے تو کہتے تھے کہ ماذا اضحکک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کس بات پہ خوش ہو گیا، ہنسی آ گئی؟
آپ بتا دیتے تو سب ہنستے تھے. کبھی نبی کو غمگین پاتے تو پوچھتے تھے ماذا ابکی کا یا رسول اللہ, کس چیز نے آپ کو رلا دیا ہے. کبھی آپ بتا دیتے تو خود بھی بیٹھ کے رونے لگتے تھے, کبھی آپ نہیں بتاتے تو بغیر جانے بیٹھ کے رونا شروع کر دیتے تھے. حضور نے فرمایا عمر تم کاہے کو رو رہے ہو؟ تو کہنے لگے مجھے معلوم تو کچھ نہیں, مگر آپ رو رہے ہیں تو میں رو رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا دکھ کیا ہے. اس کو امت پن کہتے ہیں کہ امت نبی میں اتنی فنا ہو جائے کہ نبی خوش تو ہم خوش اور نبی ناراض تو ہم ناراض. ان کی خوشی ہماری خوشی, ان کا غم ہمارا غم. کوئی غم غم نہیں, کوئی خوشی خوشی نہیں. تیرے بغیر زندگی موت ہے زندگی. یہ نبی کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے. اللہ اپنے کرم سے ہمیں اپنے نبی سے صحیح و قوی تعلق نصیب فرمائیں, اپنے نبی کے احسانات کا احساس نصیب فرمائیں, اپنے نبی کی چاہتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا